بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، خواجہ حیدر علی آتش کی غزل ہے سن تو صحیح جہاں میں ہے تیرا فسانہ کیا۔ شاعر کا اصل نام حیدر علی اور تخلص آتش تھا۔ آپ کے آباء و اجداد کا تعلق دلی ہی سے تھا۔ معاشی اور سیاسی حالات کے مخدوش ہونے کے باعث انہوں نے دلی سے فیض آباد کا سفر کیا اور اسی کو اپنا مسکن و ٹھکانہ بنایا، جہاں شجاع الدولہ کی حکومت کا زمانہ تھا اور امن و امان اور خوشحالی کا دور دورہ تھا۔ نو طرز مرصع اور دبستان لکھنؤ کے نمائندہ شاعر حیدر علی آتش کی پیدائش یہیں فیض آباد میں ہوئی۔ اپنے تئیں عربی اور فارسی زبان میں مہارت حاصل کی، خداداد شاعرانہ قابلیت کو بروئے کار لا کر سخنوری کی دنیا میں قدم رکھا اور وہ نام کمایا کہ ہمیشہ کے لیے امر ہو گئے۔ نواب مرزا محمد تقی خان کے ہاں لکھنؤ میں ملازمت اختیار کی اور غلام حمدانی مصحفی سے شاعری میں اصلاح لینے لگے۔ اگر حیدر علی آتش کی طبیعت میں شوریدہ سری کا عنصر نہ ہوتا، لیکن کیونکہ شامل تھا، لیکن فطرتاً درویش صفت اور قناعت پسند انسان تھے، امام وقت ناسک سے معاصرانہ چشمک تھی۔ حیدر علی آتش کی شاعری کا کمال یہ ہے کہ اس میں دلی اور لکھنؤ دونوں دبستانوں کا رنگ جھلکتا ہے۔ لکھنؤ کے انحطاط پذیر معاشرے میں رہ کر بھی خود کو پوچھ گوئی اور عامیانہ پن سے دور رکھا۔ آتش اول و آخر اردو غزل کے شاعر، ان کی غزلیات میں تغزل کی خوبی نمایاں ہے۔ آتش بھی اپنی ہم عصر شاعروں کی مانند شاعری کو شاعرانہ صنائی، مرصع کاری اور الفاظ کے نگینے کا نام دیتے تھے۔ آپ کے کلام میں فقر و غنا، تصوف، دنیا کی بے ثباتی اور درویشانہ مضامین کی جھلک نمایاں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ مسرت و شادمانی، رجائیت، ضرب الامثال اور محاورات کا برجستہ استعمال بھی آتش کی شاعری کو چار چاند لگانے کا باعث بنا۔ کلیات آتش میں حیدر علی آتش کا تمام کلام دستیاب ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، آپ کو یہ تمام لیکچرز جو ہیں نوٹس کی صورت میں بھی ملیں گے، اور اس لیکچر کو آپ جب تیار کریں گے امتحانی نقطہ نظر سے، تو آپ کن چیزوں کو مد نظر رکھیں گے، کن ایسلوز کو مد نظر رکھنا پڑے گا آپ کو، اور اس کے جو لیکچرز تیار کیے گئے ہیں میں ان تمام تدریسی مقاصد کو بھی آپ کو بتاتی ہوں۔ یہ سبق پڑھنے کے بعد طلبہ آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ نظم و نثر کو فہم کے ساتھ پڑھ کر متعلقہ سوالوں براہ راست بالواسطہ کثیر الجہد کے جواب دے سکیں۔ نظم نثر کو پڑھ کر مصنفین شعراء کے طرز تحریر کی شناخت کر سکیں، پڑھے گئے متن کے کسی حصے کو دہراتے ہوئے حوالوں اور دلائل کے ساتھ اظہار رائے کر سکیں۔ مختلف مصنفین شعراء کے ادب پارے پڑھ کر اس زمانے کی تاریخ سے واقف ہوتے ہوئے عصری تناظر میں اس کی اہمیت پر رائے دے سکیں۔ متن پڑھ کر خیالات، آراء، رویوں کو آپس میں تعلق سمجھتے ہوئے رائے پیش کر سکیں۔ مختلف سامعین اور مقاصد کو مد نظر رکھتے ہوئے کسی بھی موضوع پر اشعار اور حوالوں کے ساتھ کم از کم 250 الفاظ پر مشتمل تقریر لکھ سکیں۔ درست تلفظ کی فہم کے لیے الفاظ پر اعراب کا استعمال کر سکیں۔ عزیز طلباء و طالبات، اگلے لیکچر میں آپ لوگوں کو تمام اشعار کی تشریح کرواؤں گی، اور انشاءاللہ میں امید کرتی ہوں کہ میرے یہ لیکچرز اور ہمارے یہ نوٹس آپ لوگوں کو امتحانی نقطہ نظر سے اچھے نمبر لینے کے قابل بنائیں گے انشاءاللہ۔ اپنے کومنٹس میں مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ لوگوں کو کون سی چیز اچھی لگی، اور آپ لوگوں کے لیے میں مزید آپ کی بہتری کے لیے کیا کر سکتی ہوں۔ شکریہ۔